قرض لینے کی شریعت نے ممانت نہیں کی، ترغیب بھی دی ہے کہ بھئی جو قرض لے تو اسے ضرورت اسے دے دو۔ قرض کے معاملے میں شریعت نے قرض لینے والے کو جو تعلیمات دی ہے ہمیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ قرض لینا شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اس کا اگر اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلا سوال یہ بھی کیا کرتے تھے کہ کیا اس میت پر کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ حضور قرض نہیں ہے تو نبی پاک نماز جنازہ خود امامت فرماتے، اور اگر یہ بتایا جاتا کہ اس پر قرض ہے تو نبی پاک فرماتے کہ اس کا جنازہ تم پڑھو، جس پر قرض اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اب اس کنڈیشن میں اگر کوئی آگے بڑھ کر ان کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لے لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا دیتے۔ تو پتہ چلا کہ قرض کی یوں ترغیب نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ بس لیے ہی جائے اور دینے کا کوئی نام نہ لے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ہم نبی پاک کی دعاؤں کو دیکھیں تو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض سے پناہ کی دعا بکثرت تھی۔ حضور دعا مانگا کرتے کہ یا اللہ مجھے قرض کے بوجھ سے بچا۔ تو یہ چیز ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ بلا وجہ نہیں، ضرورت کے تحت سوچ کر سمجھ کر قرض لینا ہے۔ مارکیٹ میں اگر آپ واقعتاً اپنے آپ کو کھڑا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بل بوتے پہ کھڑا رکھیں گے، آپ کسی اور کے مال پر اپنے آپ کو کھڑا نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھ رکھا ہے، ہم نے کریڈٹ کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ کریڈٹ میرا اپنا ہے، میں سال دو سال نہ دوں۔ اچھا پھر جب کریڈٹ بڑھ جاتا ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس چیز کا، اور ہم جیسے مثال کے طور پر تقاضا کرنے والا تقاضا کر رہا ہے تو اب کاروبار بند ہو گیا، بھئی ٹھیک ہے اب میں تمہیں مال نہیں دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ کا یہاں پہ رکا ہوا ہے آپ کو 2 سال میں ملے گا، وہ رولا کر ملتا ہے۔ یہ بھی ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ بھئی دینا ہے نا تو آپ دے دیں۔ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے جو کاروباری ٹرن اوور ہے اس پہ سے جو مال آئے گا میں اسی میں سے دوں گا، میرے پاس جو سیونگ ہے میں اس پہ سے قرض ادا نہیں کروں گا۔ اس بات پر مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک شخص تھا، اس کے کاروبار کا انداز یہ تھا کہ محسن بھائی وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ادھار ہی لیتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اس کو اس کا کپڑے کا کام ہے اور اگر وہ لومز وغیرہ چلا رہا ہے تو دھاگا بھی ادھار لینا ہے، اس نے جو ماسٹر کو پیسے دینے ہیں وہ بھی ادھاری میں دینے ہیں، اس کو لومیں جو چلوانی ہیں سال میں آخر میں حساب کرو، پرنٹ جو کروانا ہے وہ بھی ادھاری میں، وہ ایک پورا سسٹم تھا اس کا۔ اچھا اب سب کو جو پیسے دینے کا انداز وہ رلا کر آہستہ آہستہ، مطلب 3 مہینے کا ادھار لیا ہے تو اب اس کے 6 مہینے کرنا یوں کہا جائے کہ ان کے لیے لازم ہے، تو یوں کرتے کرتے اچھا اب اس کے جب بھی اس کے پاس جاؤ نا، کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، رونا دھونا اپنی جگہ پر، لیکن وہ جب پتا چلا کہ اصل واردات کیا تھی، اصل واردات یہ تھی محسن بھائی کہ وہ بندہ اس نے اپنے جو کاروبار کا پیٹرن بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا کہ جو بھی کمانا ہے نا، اپنی انکم تو اس نے لگائی نہیں ہے، اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو اس نے لگائی نہیں ہے، لیکن جو انکم ہو رہی ہے اس انکم سے اس نے دوسرا کاروبار کیا ہوا ہے۔ اس انکم سے یا تو وہ کوئی دوسری چیز خرید رہا ہے، یا پلاٹ خرید رہا ہے، یا پراپرٹی خرید رہا ہے، یا گاڑی خرید رہا ہے، یا کچھ اور، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے چلا کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انداز کیسا خطرناک ہے کہ تھوڑا ٹائم تک تو دیکھیں چلے گا، آپ مارکیٹ میں تھوڑے ٹائم تک تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ایک مرتبہ، لیکن جب آپ مشہور، آپ جب مشہور ہو گئے نا تو پھر وہ والی بات آپ والی کہ پھر لوگ ادھار دینے سے بھی بھگا دیتے ہیں۔ اچھا پھر ایسے لوگوں کے پاس جو پھنستے ہیں نا وہ آپ نے چمک دیکھ کر وہ دکھاتے ہیں دیکھو میری تو یہاں بھی نفع اچھا دیتے ہیں نا، نفع بھی مارجن بڑا اچھا دیتے ہیں، تو وہ چمک دیکھ کر وہ آ جاتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ پھنس جاتے ہیں، پھنسنے کے بعد بیچارے روتے ہوں گے۔ بڑی بری خصلت ہے یہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ضرورت کے تحت مارکیٹ میں جو ادھار چل رہا ہے نا عرف میں وہ اپنی جگہ ہے۔ دیکھیے مارکیٹ کا بہت بڑا حصہ ادھار پر ہے، مگر مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر ادھار کے کام کرتے ہیں، کیش میں مال لیتے ہیں، کیش میں مال بیچتے ہیں، ادھار وہ کہتے ہیں ہمیں ادھار، وہ ان کا یہ کہ جو ہمارے پاس ہے وہ اپنا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کا ہے۔ تو ٹھیک ہے ادھار کی ضرورت ہے اور ادھار پر کاروبار چل رہا ہے، ہم ادھار کو قرض کو منع نہیں کر رہے ہیں، مگر جو آپ نے بات کہی ہے کہ اور شریعت جس چیز کو پسند کرتی ہے اس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی مارکیٹ کو کاروبار کو چلانا چاہیے۔ دیکھیں شریعت کو عزت مسلم بڑی کیا بات، اگر آپ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، شریعت کو یہ مطلوب نہیں کہ ایک مسلمان کی عزت خراب ہو، تو آپ قرض کے معاملے میں اس طرح کا رویہ اختیار کر کے کہ لوگوں میں آپ برے مشہور ہو جائے کہ یہی پیسے کھانے والا ہے، وہ الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا میں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا الفاظ کہتے ہیں،
تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہے جائیں. جب اللہ پاک اور شریعت آپ کی عزت کی حفاظت فرما رہا ہے سبحان تو اللہ. مجھے خود چاہیے نا میں اپنی عزت کی حفاظت کروں. دیکھیں انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہوں اس کا رویہ، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا کاروبار کا انداز، اس کا رہن سہن، یہ اس کو عزت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عزت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور عزت بنانے میں یہ ٹائم لگتا ہے، لیکن گنوانے میں یوں کہا جائے کہ بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا.